اے شیعہ حیدر کرار، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ قاتل جنہوں نے 1000 گنجی میں بم دھماکہ کیا اور مسلسل آپ کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، 20,000 سے زیادہ شیعہ حیدر کرار کا قتل عام ہوا، اور نہ جانے ابھی کتنی قربانیاں دینی ہیں۔ کب تک تم قربانیاں دو گے یہ نہیں معلوم، لیکن عزیز ساتھیوں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اعلی کار تو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ دینے والے، ڈالر اور ریال دینے والے اور کفر کی فیکٹریاں جن کی چل رہی ہیں اور تکفیر جو لوگ کرتے ہیں، شیعہ کافر کہہ کر ان کو واجب القتل کر کے جو فتوے آتے ہیں، اصل میں تو وہ ممالک ہیں۔ اس کا سرا تلاش کرو، پاکستان کے اندر جتنی مصنوعی طریقے سے فرقہ واریت پھیلائی گئی، پاکستان کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں۔ عزیز ساتھیوں، جب تک ہم امریکہ کی غلامی سے نہیں نکلیں گے، پاکستان کے اندر پاکستانیوں کا اسی طرح سے قتل عام ہوتا رہے گا۔ ہمیں موجودہ حکومت سے یہ توقع ہے اور تھی کہ یہ حکومت امریکہ سے فاصلے پر جائے گی۔ وہ عرب ممالک جنہوں نے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو عام کیا، جنہوں نے پاکستانیوں کا قتل عام کیا، ہماری توقع موجودہ حکومت سے یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ان کی غلامی سے آزاد کروائیں گے تاکہ پاکستانی سکھ کا سانس لے سکیں۔ لیکن افسوس ہے عزیزان گرامی کہ وہ 70 سال کی وہ جو میں لگی ہوئی ہے، نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ اتنی آسانی سے اترنے والا نہیں ہے، اور ریال کی بارش اور ڈالروں کی بارش پاکستانیوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، لہذا کچھ ڈالروں کے لیے اور ریالوں کے لیے ہم پاکستان کی ناموس دینے کے لیے بھی تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں ایک اور ظلم بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اسی سرزمین کے اوپر جہاں کوئٹہ، پارا چنار، ڈیرہ اسماعیل خان، کراچی اور پاکستان کے کونے کونے پشاور کے اندر آپ کا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں ہماری بہت سارے لوگوں کو مسنگ کر دیا گیا، بہت سارے لوگوں کے گھروں پر ریڈ ہو رہی ہے، بہت سارے لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بالآخر گرفتاری کرنے کا بھی کوئی آئینی طریقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ریڈ کرنے کا کوئی آئینی طریقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ کسی کے گھر کے اندر جس کی ناموس گھر کے اندر موجود ہے، ہماری ساری بہنیں، مائیں باپردہ ہوتی ہیں، باحجاب ہوتی ہیں، آپ گھروں کے اندر گھس کر چادر کو پامال کرتے ہو، چار دیواری کو پامال کرتے ہو۔ افسوس کے ساتھ بہت سارے گھروں سے سامان لوٹا جاتا ہے، زیورات لوٹے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی اس ملک میں پوچھنے والا ہے کہ یہ جو لوگ مسنگ کیے گئے کس قانون کے تحت مس کیے گئے؟ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ کیا آرٹیکل 10 اس آئین کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جس شخص کو گرفتار کیا جائے اسے عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنا دفاع کرے؟ لیکن افسوس ہے کہ مسلسل آرٹیکل 10 کی وائلیشن پہ وائلیشن، اور جب ریاستی ادارے آئین کی پامالی کریں گے تو ہم اپنے نوجوانوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ آئین کی پامالی کر کے ہم ان کو کہیں آئین کی پاسداری کرو، یہ کیسا درس ہے بھائی؟
یہ کیسا درس ہے جو آپ دے رہے ہو اپنے نوجوانوں کو؟ کیا تربیت کر رہے ہو آپ؟ یہ تربیت کر رہے ہو، خود وائلیٹ کر کے ان کو کہہ رہے ہو کہ نہیں وائلیشن نہیں کرنی بھائی آپ نے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، آپ جس کے اوپر شبہ رکھتے ہو، شک رکھتے ہو، ریاستی ادارے آئین کے تحت، قانون کے تحت ان کو گرفتاری کریں، ان کو اس طرح سے جس طرح سے مسنگ کیا گیا بغیر وارنٹ گرفتاری کے، یہ طریقہ کار آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ہم شروع سے یہ کہتے چلے آئے، آج بھی پاکستان کے اندر جتنے مسنگ پرسنز کی اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں، ان سب کا مطالبہ یہ ہے کہ بے گناہوں کو چھوڑا جائے، اور ان میں جو فرض کر لیجیے آپ کی نظر میں اگر کسی نے جرم کیا ہے اسے کورٹ میں پیش کیا جائے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ مسنگ کر کے اس کے بعد کہاں چلا گیا بندہ؟ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال، بعض افراد 6 سال سے مسنگ ہیں، آج تک ان کا پتہ نہیں چلا زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ مسنگ پرسنز کی مائیں، ان کی بیٹیاں، ان کی اہلیہ ہم سے آ کر رابطہ کرتی ہیں، ہم شرمندہ ہوتے ہیں، ہم سے پوچھتی ہیں کہ ہمارا شوہر کہاں ہے، ہمارا بیٹا کہاں ہے، ہمارا باپ کہاں ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے اس ملک کے اندر؟ کوئی جواب دینے والا ہے کہ ایک مسنگ پرسنز کی فیملی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ایک رات ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بچہ، معصوم بچہ کس طرح سے گزارتا ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے؟ وزیر اعظم سے لے کر اور ہماری پوری بیوروکریسی، ہماری عدلیہ، کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ظلم اس ملک کے اندر ہو رہا، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہوں، اے شیعان حیدر کرہ، اے آل محمد کے چاہنے والوں، یہ وہ ملک ہے کہ جس ملک کے اندر افسوس کے ساتھ جب تک آپ روڈ بلاک نہیں کرو گے، چیخو گے نہیں، چلاؤ گے نہیں، شور نہیں مچاؤ گے، دھرنا نہیں دو گے، آپ کی بات کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ مسنگ پرسنز کی ساری فیملیوں نے جا کر عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن آج تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ میں عرض کروں گا آپ سے کہ جب تلک اس ملک کے اندر آپ بھرپور طریقے سے اپنے آئینی اور جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے پران طریقے سے جب تک آپ احتجاج نہیں کرو گے، اس حکومت اور پچھلی حکومتیں جتنی گزری ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ آپ کو بھرپور احتجاج کرنا پڑے گا۔ اور میں شیعہ قائدین سے کہتا ہوں، شیعہ تحریکوں سے کہتا ہوں، شیعہ تنظیموں سے کہتا ہوں، خدارا ٹارگٹ کلنگ کے مسئلے کے اوپر، شیعہ مسنگ پرسنز کے مسئلے کے اوپر کم از کم یہ جو بنیادی مسائل ہیں، عزاداری سید الشہداء کا مسئلہ ہے، کم از کم ان مسائل کے اوپر تو ہمیں اکٹھا ہو کر ایک آواز میں ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنی چاہیے۔ اگر اس مسئلے پر بھی ہمارے قائدین مصلحت کا شکار ہوں، ہماری عوام گھروں میں بیٹھی رہے، ہماری تنظیمیں مصلحت کا شکار ہوں، تو پھر افسوس اور کفے افسوس ملتے رہو، اور صرف یہی سنتے رہو کہ آج یہاں شہید ہو گیا، کل وہاں شہید ہو گیا، آج ادھر مسنگ ہو گئی، کل ادھر مسنگ ہو گئی۔ عزیز ساتھیوں، اس افسوس کے ساتھ مجھے یہ جملے کہنے پڑ رہے ہیں کہ جب تک گھر والے نہیں روتے، کسی کے گھر، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے، کسی کے گھر میں اگر میت ہو جائے گھر والے نہ روئیں تو پڑوسی بھی نہیں روتے۔ تو جن کا مسئلہ ہے جب وہی نکلنے کے لیے تیار نہ ہو تو دوسروں سے توقع نہ رکھو، اس حکومت سے توقع نہ رکھو۔
آئندہ آنے والی حکومتوں سے بھی توقع نہ رکھو. لہذا میں ہزار گنجی کے سانحے کی کوئٹہ میں ہونے والی اس بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ نیشنل ایکشن پلان کہاں پر ہے؟ کہاں گیا نیشنل ایکشن پلان؟ کہاں گئے؟ کل بھی بعد مجھے فون آیا ہنگو سے. کل ہنگو کے اندر کل عدم جماعت ایک بہت بڑا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے. کل عدم جماعتوں کے کل عدم لیڈرز تکفیریت پھیلانے والے پاکستان کے اندر ہزاروں انسانوں کے قاتل شیعہ اور سنیوں کے قاتل کل ہنگو میں بہت بڑا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں وزارت داخلہ سے، وزیر مملکت سے اور وزیر اعظم سے، موجودہ حکومت سے اور کے پی کے کی حکومت سے، وفاقی حکومت سے، میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں نیشنل ایکشن پلان بھائی کس کھیت کی مولی ہے؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ کہاں گیا آپ کا نیشنل ایکشن پلان جس کے تحت کل عدم جماعتوں کو آپ نے نکیل ڈالنی تھی؟ افسوس کے ساتھ آج کل عدم جماعتیں سیاسی جماعتوں میں تبدیل ہو کر اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں، لیکن اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو عزیز ساتھیوں، ہمیں صدائے احتجاج کو بجھنے نہیں دینا. یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے جب تک پاکستان کے اندر شیعہ حیدر کرار کا قتل عام رک نہیں جاتا، بے گناہوں کا قتل عام رک نہیں جاتا، جب تک یہ غیر قانونی آرٹیکل 10 کی مخالفت ہوتی رہے گی، اس وقت تک ہمارا احتجاج جاری رہنا چاہیے.